أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحجته وأمينه مكي المدني الأمي الهاشمي القرشي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پاکستان کے خالق اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. مالک سے دعا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ مومن مومنہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حاجت لے کے آتا ہے. مالک سے دعا ہے کہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے. ایسی دعائیں جو زبان پر نہ آ سکیں تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک سے دعا ہے کہ کہیں بھی کائنات میں کوئی مومن کوئی مومنہ بیمار ہے تو صدقہ بھی مالک رب اللہ کا اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مالک سے دعا ہے کہ میرا مالک تجھے کربلا میں اجڑنے والی گود کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. مالک سے دعا ہے کہ ہر مومن ہر مومنہ کی حفاظت فرما. حاضرین بانیان خصوص بالخصوص سید فیض الحسن شاہ صاحب اور ان کی جتنی آل اولاد ہے، سید فخر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرما. مالک سے دعا ہے کہ قتل حسین کے حقیقی وارث کا ظہور جلد منصور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اجازت ہے کہ اللہ میں کچھ عرض کروں. میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یہی پورا اشرا سفرنامہ کلام قرار دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توحید کے بارے، رسول کائنات کی رسالت کے بارے اور آگے انشاءاللہ اولی الامر کے بارے میں اپنی گزارشات کروں گا. قبلہ لوگوں کو آدم اور ابلیس کا قصہ سناؤ اور پھر پوچھو حق پہ کون تھا، تو وہ کہیں گے آدم حق پہ تھے ابلیس باطل پہ تھا. لوگوں کو نوح اور پسر نوح کا قصہ سناؤ اور پوچھو حق پہ کون تھا، وہ کہیں گے نوح حق پہ تھے پسر نوح باطل پر تھا. لوگوں کو ابراہیم و نمرود کا قصہ سناؤ اور پوچھو حق پہ کون تھا، وہ کہیں گے ابراہیم حق پہ تھے نمرود باطل پہ تھا. لوگوں کو رسول خدا اور ابو لہب کا قصہ سناؤ اور پوچھو کہ حق پہ کون تھا، وہ کہیں گے نبی حق پہ تھے اور ابو لہب باطل پہ تھا. یہ قصے ہمیں کس نے بتائے ہیں، یہ نتیجے ہمیں کس نے بتائے ہیں، یہ نتیجے ہمیں قرآن نے بتائے ہیں. یہ نتیجے یہ واقعات یہ قصے ہمیں قرآن نے سنائے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے آدم حق پہ تھے ابلیس باطل پہ تھا.
नू हक पे थे, बिसरे नू बातल पर था, इब्राहिम हक पे थे, नमरूद बातल पर था, मूसा हक पे थे, फिरौन बातल पे था, रसूल खुदा हक पे थे, अबू लहब व अबू जाहिल बातिल पे था। किबला 11 हिजरी के बाद कुरान आना बंद हो गया, रसूल खुदा दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन हमें बताया जाए नबी के जाने के बाद भी जंगें होती रही, नबी के दुनिया से जाने के बाद भी लोग मरते रहे, लोगों कब्रों में जाते रहे, पाक मुस्तफ़ा के दुनिया से जाने के बाद भी लड़ाइयाँ होती रही। कुरान तो 11 हिजरी में आना बंद हो गया। वो जो कुरान बता रहा था आदम हक पे थे, इब्लीस बातिल पे था, इब्राहिम हक पे थे, नमरूद बातिल पे था, ये सारे किस्से हमें कुरान बता रहा था। लेकिन यही कुरान 11 हिजरी में बंद हो गया, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। लेकिन उससे बाद भी जंगें होती रही, उसके बाद भी लोग मरते रहे, उसके बाद भी लड़ाइयाँ होती रही। हमें बताया जाए उसके बाद कौन हक पे था, कौन बातिल पे था। लोगों के मजहब के बड़े बड़े मुफ्ती जवाब देने से कतराते हैं और सवाल देने वाले को टाल देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। किबला लोग पूछते हैं मजलिस हुसैन का फायदा क्या है। यहाँ से मजलिस सुनने वाला एक आशिक उठा और उससे बाहर ले जाके पूछ, मोहम्मद चले गए, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। उसके बाद कैसे पता चलेगा कौन हक पे था, कौन बातिल पे था। वो कहेगा ये भी कोई पूछने की बात है। हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह। आप सबकी हिफाजत फरमाए। ये हमें का कैसे पता चलेगा? दुनिया खत्म तो नहीं, रसूल खुदा दुनिया छोड़ के चले गए ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन दुनिया फिर भी आबाद थी, लड़ाइयाँ तो फिर भी होती थी। ये एक आपको बेदार करने का जुमला था। अब मैं अपना कसीदा शुरू करता हूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु युकीमुना सलात व युतुना ज़कात व हुम राकिऊन। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा वली अल्लाह है। पहला वली तुम्हारा अल्लाह है और दूसरा वली उसका रसूल है। ये शिया अकीदा कुरान से पढ़ के जा रहा है। जिन लोगों को शियों के कलमे अली वलीउल्लाह से तकलीफ है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, तुम्हारा वली एक अल्लाह है और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनु व युकीमुना सलाता, अल्लाह और उसके रसूल को वली मानने के बाद इतना काफी नहीं है, बल्कि तीसरा वली भी कुरान दे रहा है। तीसरे वली की वो खुसूसियात बता रहा है। वल्लज़ीना आमनु युकीमुना सलाता, अल्लाह और रसूल के बाद तुम्हारा वो वली है कि जो ईमान लाता है और नमाज पढ़ता है। किबला अगर आयत यहाँ पे ख़त्म हो जाती, हर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलवी कहता मैं भी तुम्हारा वली हूँ। अगर आयत यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कहता हम नमाज कायम करते हैं, इसलिए हम भी लोगों पे वली है। आयत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वयुकीमुना सलाता वयुतुना ज़काता वहुम राकिऊन, वो ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और सिर्फ नमाज कायम नहीं करते बल्कि हालत रकू में ज़कात भी दे रहे होते हैं। ये तीन वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला तुम्हारा वली अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुसलमान की पहचान। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे मुसलमान यहाँ तक कलमा पढ़ते हैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, जो लोग शियों को ताने देते हैं कि इन्होंने कलमे में ज़्यादती कर दी है, इजाफा कर दिया है, ये कलमा कुरान से पढ़ के जा रहा हूँ। सूरह माइदा किबला से आयत तक की तस्दीक कीजिएगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, एक तुम्हारा अल्लाह वली है
رسول خدا کے بعد مولا کائنات کی گواہی ہم کلمے میں ہر جگہ رسول خدا کے بعد ہم انہیں خلیفۃ بلا فصل مانتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک دن رسول خدا مسجد میں مولا کائنات نماز پڑھا رہے تھے، یا باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی ہے جو کوئی اللہ کے نام پہ مجھے عطا کرے۔ قبلہ مولا کائنات نماز میں مشغول تھے، رسول مولا کائنات نے اپنی نماز جاری رکھی، یا دوسری دفعہ پھر فقیر نے صدا لگائی ہے کوئی جو مولا کائنات پہ کچھ عطا کرے، مولا کائنات نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے، تو مولا کائنات اس وقت نماز کی حالت رکوع میں تھے، مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر دیا اور اس فقیر نے انگوٹھی اتار لی، وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا اور مولا کائنات نے لوگوں کو بتا دیا جو وہاں سے مانگتا ہے اسے بھی علی عطا کرتا ہے۔ یا علی، وہ انگوٹھی سلامت رہے۔ چلیں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، یہ عالم دین میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے تفسیر کا نام پوچھ لیجیے گا۔ حضرت سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب وہ انگوٹھی پہن لیتے تھے وہ ہواؤں میں سفر بھی کرتے تھے، وہ پرندوں کی بولیاں بھی سنتے تھے، وہ فرشتوں کی آوازیں بھی سنتے تھے، وہ ہواؤں میں سفر بھی کرتے تھے، وہ جنات کو بھی حکم دیتے تھے۔ یعنی جب یہ ایک انگوٹھی وہ پہن لیتے تھے پھر پوری کائنات پہ حکومت کرتے تھے، یعنی ایک انگوٹھی کے ذریعے وہ پوری کائنات پہ حکومت کرتے تھے، ایک انگوٹھی کے ذریعے پوری کائنات پہ حکومت کرتے تھے۔ وہی انگوٹھی چلتے چلتے مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی، یہی انگوٹھی ہاتھ میں تھی، یا ادھر سے فقیر نے صدا لگا دی، علی نے وہی انگوٹھی والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اب مسلمانوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ سلیمان کی پوری سلطنت علی جو خیرات میں دے دے اسے مولا کائنات کہتے ہیں۔ یا علی، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، یا علی۔ مالک سلامت رکھے آپ۔ پہلا تمہارا اللہ ولی، دوسرا تمہارا رسول ولی، تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ قبلہ رسول کائنات نے عرب میں آ کے اپنی زندگی میں جب تبلیغ شروع کی، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ کیا اس سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ اس سے پہلے اللہ ایک تھا۔ پھر جب رسول کائنات نے اپنی پہچان کروائی، کہا پڑھو محمد رسول اللہ، لوگوں نے محمد رسول اللہ پڑھا۔ کیا اس سے پہلے نبی اللہ کے رسول نہیں تھے؟ اس سے پہلے بھی نبی اللہ کے رسول تھے۔ اور میں اپنے لوگوں کو، سامعین کو بتاتا چلوں کہ روز ارواح، عالم ارواح میں جب خدا نے تمام انسانوں کی ازل سے لے کے ابد تک سارے انسانوں کی جب روحوں کو خلق کیا تھا، پھر اللہ نے وہاں پہ 3 گواہیاں لی تھی، 3 ہستیوں کی ولایت کا اقرار کروایا تھا۔ پہلے اللہ کی ولایت کا اقرار کروایا، دوسرا رسول کائنات کی رسالت کا اقرار کروایا، تیسری مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کروایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو، یہ جو ہم عید مناتے ہیں ذی الحج میں، 18 ذی الحج کو ہم عید غدیر مناتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو رسول کائنات نے علی کو مولا بنایا نہیں تھا۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد دلیل بھی دوں گا۔ 18 ذی الحج کو رسول نے علی کو مولا بنایا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو وہ مولا دکھایا تھا، بلکہ لوگوں کو وہ مولا دکھایا تھا۔ چلو میں حدیث کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہ رسول کائنات کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، یقیناً
علی مولا. اچھا قبلہ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہی لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کو علی کی ولایت کی شان سنا کے چلا جاؤں گا. من کنتو مولا ہوں، لفظ استعمال ہوا کنتو. خدا نے اپنا تعارف لوگوں کو کرایا، کنتو کنزن مخفیا، کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ایک، اس کنتو کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بس آپ نے تھا بولا، کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اور پھر جب نبی نے اپنا تعارف کروایا، کہا من کنتو نبیا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی، میں اس وقت بھی نبی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. یہی خدا نے تعارف کروایا کنتو کنزن مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. من کنتو نبیا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی ادھر ہم نے ترجمہ کیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پھر یہاں بھی ہمیں یہی ترجمہ کرنا پڑے گا، جس چیز کا میں مولا تھا اس کا علی مولا تھا. حدیث یاد کر رہا تھا، یہ بھائی نے لفظ بولے کہ یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. یہ ہم اپنے سے نہیں بولتے، یہاں جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں وہ سنیں. صحابی رسول کہتا ہے کہ جب ہمیں کسی کے دل میں پتہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے، اس کا دل مومنیت میں ہے یا منافقت میں ہے، تو ہم کوئی اور بات نہیں کرتے تھے، صرف علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے. اور پھر رسول کائنات کی حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا. اچھا قبلہ، یہ جو رسول کائنات نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب قبلہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد کس کس کے مولا تھے. اس حدیث پہ تو سارے متفق ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے پہلے میں نے اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کیا ہے، اور یہ کوئی روایت نہیں پڑھی. تعید شاہ جی، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی. اگر روایت پڑھتا لوگ کہتے ہیں یہ روایت ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، اس کا راوی غیر مجہول بھی ہو سکتا ہے، غیر معروف ہو سکتا ہے. میں نے قرآن کی سیدھی آیت پڑھ کے شیعوں کا کلمہ ثابت کیا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو رسول خدا فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے یہ میرے جتنے بچے بیٹھے ہیں بڑوں کو تو سب معلوم ہے. یہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں ایک آپ لوگوں کے لیے اپنی حجت اتمام کر دوں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کائنات میں سب سے بڑی ذات کو، توجہ میری طرف، کائنات میں سب سے بڑی ذات کو خدا کہتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر علی کے شیعہ کا یہی عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو، وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، کائنات کی سب سے بڑی ذات کو خدا کہتے ہیں. خدا کے بعد سب سے بڑی ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں،
کہتے ہیں, خدا کے بعد سب سے بڑی ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں. کائنات میں اللہ اور محمد کو چھوڑ کے یہ شیعان حیدر کرار کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. کائنات میں, پوری کائنات میں اللہ اور محمد کو چھوڑ کے عیسیٰ ہو یا موسیٰ, سب کے مولا کو علی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اتنے سے دلائل تو ہمارا ایک مومن بھی دے سکتا ہے. اگر یہی دلائل میں نے دینے ہیں تو میرا امامہ پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ قبلہ میں نے بڑی حدیث پڑھی, رسول کائنات کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث پڑھی, من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے پہلے جو میں نے بات کہی دلیل کے ساتھ ثابت کر کے جاؤں گا. اگر جھوٹ ثابت ہو, ثابت نہ کر سکا, یہ زبان کاٹ کے اسی چوک میں پھینک جاؤں گا, اگلے دن عشرے کی مجلس میں بھی نہیں آؤں گا. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ نے ان 2-4 منٹوں میں یہ سوچنا ہے کہ محمد کس کس کے مولا تھے. اگلے لمحوں میں آپ نے سوچنا ہے کہ محمد کس کس کے مولا تھے. قبلہ پہلے رسول خدا نے جب غدیر کا میدان سجایا, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا, لوگ سفید لباس میں ملبوس تھے, پسینہ اتنا تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر صحابی پسینے میں شرابور تھا, دھوپ کی بڑی تیزی تھی. رسول خدا نے پلانوں کا ممبر بنایا, رسول خدا نے پلانوں کا ممبر بنا کے پہلے خود کھڑے ہوئے, پھر اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں پہ کھڑا کیا, کھڑا کر کے ایک جملہ کہا, ایھا الناس, اے لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر خود سے زیادہ, تمہاری جانوں پر خود سے زیادہ کیا میں حق نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے, سب صحابیوں نے بیک آواز کہا, یا رسول اللہ آپ ہم پر, ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں, آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر رسول کائنات نے جملہ کہا, من کنت مولا ہوں, مجھے بتاؤ میں محمد کس کس کا مولا ہوں. قبلہ پہلا جملہ رسول خدا نے کہا, من کنت مولا ہوں, بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں. 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے ہر ایک نے بول بول کے گواہی دی, یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں. 1.25 لاکھ صحابیوں میں ہر کسی نے بول بول کے گواہی دی. توجہ میری طرف رکھیے گا, ہر صحابی نے بول بول کے گواہی دی, یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں. حضرت سلمان نے بولا, یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں. حضرت مقداد نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. سلمان فارسی نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. ابو ذر غفاری نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. حضرت ابو بکر نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. حضرت مقداد نے بولا, آپ میرے مولا ہیں. 1.25 لاکھ صحابیوں نے ہر ایک میں نے بول بول کے گواہی دی, یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں. جب 1.25 لاکھ صحابیوں نے گواہی دے دی کہ آپ ہمارے مولا ہیں, پھر خدا نے ہوا کو حکم دیا